جنگ کس کی ہے؟ یہوہ کی. تو فتح کس کی ہوئی؟ یہوہ کی. آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگ یہوہ کی ہے اور فتح بھی یہوہ کی ہے. اس کے بعد نسلیں چلتی گئی، بنی اسرائیل بڑھتے گئے اور حضرت سیموئیل کا دور آ گیا. یہ وہی نبی ہے جس نے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی مخصوص کیا ہوا ہے بادشاہ بننے کے لیے. اور جب یہ ساؤل کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سیموئیل خدا کے ساتھ بہت لوئل تھا. سیموئیل خدا کے ساتھ بہت لوئل تھا کیونکہ خدا نے اسے نعمتوں سے بخشتا تھا، کیونکہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی اس نے مخصوص کیا ہوا تھا. اب آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے اسے بڑا ایک عہدہ دے دیا تھا. اب بنی اسرائیل ایک دن سب اکٹھے ہو کر اس کو کہتے ہیں سیموئیل، اے سیموئیل ہمیں بادشاہ چاہیے. سیموئیل خدا کے آگے چلے گا، خدا یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بادشاہ چاہیے. خدا نے کہا نہیں، ان کو کہا میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ تمہاری جوتی ٹوٹی جب سے تم بیابان میں بھی تھے، نہ تمہیں کچھ اور مسئلے آئے، نہ تمہیں بھوک ستائی، نہ تم نے آتے گئے. اور بنی اسرائیل کے اس وقت میں جب خدا ان کے ساتھ تھا، جب خدا ان کا بادشاہ بھی تھا اور خدا بھی تھا، اس وقت میں بنی اسرائیل کے سامنے جو قوم آ جاتی، بنی اسرائیل اس کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے. پہلے اموری آئے، اموسی آئے اور آگے قوم آتی گئی اور لاسٹ میں روم کو بنی اسرائیل نے اتنا ان کے ساتھ جنگ کی اور ہر جنگ میں فتح ہو جاتی تھی. ہر جنگ میں ان کی فتح ہوتی تھی کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا. اور کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا اس لیے ہر چیز میں ان کی جنگ اور ان کی فتح ہوتی تھی ہر چیز میں. تو اب آگے کہتے ہیں سیموئیل ہمیں بادشاہ چاہیے. سیموئیل کہتا ہے نہیں، خداوند تمہارا بادشاہ ہے. تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی؟ نہیں نہ پڑی کسی چیز کی ضرورت، کیونکہ میں تمہیں سارا کچھ پرووائڈ کرتا ہوں. یہ خدا سیموئیل سے کہہ رہا ہے. اس لیے جا بنی اسرائیل کو کہہ کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں اور کوئی تمہارا بادشاہ نہیں بن سکتا. سیموئیل جا کے ایسے ہی لوگوں کو کہہ دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں سیموئیل ہمیں بادشاہ چاہیے، ایسا بادشاہ جس کو ہم دیکھ سکے اور وہ بھی ہمیں دیکھ سکے، وہ ہم اس کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہو. وہ کہتے ہیں کہ سیموئیل ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے. تو سیموئیل جا کے خدا کو کہتے ہیں اے خدا یہ باز نہیں آ رہے. تو خدا سیموئیل سے کہتا ہے کہ جا کر ایک وہ چھوٹے سے بیابان میں ایک قد آور نوجوان لڑکا ہے جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا ہے. اے سیموئیل اس کا نام ساؤل ہے، تو اس کو پکڑ اور اس پر تیل ڈال اور بنی اسرائیل کو کہہ کہ آج سے یہ تمہارا بادشاہ ہے. آج سے کون بادشاہ ہے؟ یہ بادشاہ ہے. اب خدا کا ہاتھ بنی اسرائیل سے اٹھ گیا کیونکہ پہلے خدا بادشاہ تھا لیکن اب انسان بادشاہ بن رہا ہے. اس لیے خدا نے اپنا ہاتھ بنی اسرائیل پر سے ہٹا لیا. کیوں؟ اور اس کے بعد ایسی ساؤل نے آ کر ایسے بنی اسرائیل پہ ظلم کیے، ایسا ان کو مارا اور ایسے خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو نے اموریوں کو جا کر مارنا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دینا ہے. تو اس نے جا کر فوج کو مار کے ان کی عورتوں کو، بچوں کو اور خاص طور پہ ان کے بادشاہ کو اپنے پاس لے آیا. اس نے نہ خدا کی بات سنی اور وہ بلکہ بنی اسرائیل پر وہ ظلم کرتا تھا. اس کے بعد جب وہ گیا، اس کے بعد داؤد نبی آئے، بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد سلیمان نبی آئے، اور سلیمان نبی بھی کچھ خاص بادشاہ نہیں تھے. وہ 50-50 رکھتے تھے. 50-50 کا مطلب کہ وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ نشے بھی کرتے تھے، لڑکی بازی اور سارا کچھ کرتے تھے، اور پھر خدا کے بھی تمجید کرتے تھے، خدا کے حکموں کو بھی مانتے تھے. مطلب 50-50
بھی رکھتے تھے سب کچھ، لیکن جو صحیح بادشاہ تھا وہ اس کا باپ یعنی داؤد خدا کو پیار کرنے والا تھا، لیکن داؤد بھی کچھ حد تک خدا سے گناہ کر جاتا تھا خدا کے سامنے، اس لیے اب ساؤل بادشاہ تھا، اس کے بعد داؤد بنا اور سلیمان بنا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک وقت میں تین بادشاہ بن گئے۔ ایک وقت میں کوئی کہتا تھا یہ یہودا کا بادشاہ ہے، یہ اس قبیلے کا بادشاہ اور یہ اس قبیلے کا بادشاہ ہے، پھر تین بادشاہ ایک وقت میں بنی اسرائیل کے بن دیے گئے، اور اس کے بعد جب خدا کا ہاتھ ان پر سے اٹھ گیا تو کبھی اموری آ کے ان کو مارے ہیں، کبھی کوئی قوم آ کر ان پر چڑھائی کر دی ہے، اور لاسٹ میں آخر میں آ کر روم نے آ کر ان پر چڑھائی کر دی، روم نے آ کر انہیں مارا۔ اور ہم ایک بات نوٹ کرتے جائیں ساتھ کہ جو ہیرودیس بادشاہ تھا وہ عبرانیوں کا بادشاہ تھا، وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، لیکن وہ تھا روم کا۔ کیسی بات ہے، کیونکہ روم نے آ کر ان پہ چڑھائی کر دی، اپنا بادشاہ وہاں پر مقرر کر دیا، اور اس لیے وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا لیکن تھا وہ روم قوم کا۔ آگے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آگے بھی بادشاہ نے بڑے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، اور اس کے بعد یہ ہارتے گئے اور آخر میں یہودا عسکر یوتی کے وقت میں یہاں پہ یسوع مسیح اس کے شاگرد تھے، یسوع مسیح کا جو شاگرد تھا جس نے اسے پکڑوا بھی دیا، اس وقت میں جب یہ ہیرودیس بادشاہ تھا، جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی؟ یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تب ہیرودیس بادشاہ تھا، پورب سے مجوسی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے بادشاہ، ہم اس شخصیت کو سجدہ کرنے آئے ہیں، کیونکہ پورب میں ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم پورب میں سے ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کو ڈھونڈو، اور جب تمہیں مل جائے تو آ کر مجھے بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کر سکوں۔ آگے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب جو وہ تھا ہیرودیس بادشاہ تھا، اب وہ تھوڑا سے جیلس فیل کرنے لگ پڑا۔ اس نے اپنی قوم میں چاہا کہ 2 سے نیچے سال کے سارے بچے جو لڑکے ہیں ان کو قتل کروا دیا جائے۔ تو ایسے ہی جب بادشاہ نے اپنا فرمان جاری کر دیا تو اس کے بعد جو یسوع کو لے کر ان کی ماں اور باپ مصر میں چلے گئے، اور اس کے بعد یسوع مسیح بڑے ہوئے۔ یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لے کر اپنی خدمت کو شروع کیا، اور جب اپنی خدمت کو شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اور کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو بھی چلایا، اور یہاں تک کہ کچھ مردے کیسوں کو بھی زندہ کر دیا، اور آگے یسوع مسیح بدروحوں کو بھی انسان کے جسم میں سے نکالنے کی قدرت رکھتے تھے اور طاقت رکھتے تھے۔ تو یسوع مسیح جب پوری دنیا پر معجزات کرنے والا ایک نبی جاری ہوا تھا، اس وقت میں اب خداوند یسوع مسیح معجزات کر رہے تھے، لیکن جب وہ معجزات کر رہے تھے تو آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی وفات کا دور آ گیا، اب وہ ان کے مرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس سے پہلے جس کو آج کل ہم پام سنڈے کے نام سے عید کو مناتے ہیں، اس دن عید تھی، اور یسوع مسیح ہیکل میں کیا کر رہے ہیں؟ گدھے کے بچے پر بیٹھ کر یسوع مسیح آگے ہیکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اقرار کیا، اس وقت لوگوں نے اقرار کیا کہ جو پہلے حضرت سلیمان سیموئل کے دور میں جس بادشاہ کو ہم نے ٹکرایا تھا، جو ہمارا ازل سے بادشاہ تھا، جو جنگل بیابانوں میں بھی ہمارے ساتھ رہا، ہم نے اس کو ٹکرایا، اور
हालेलुया। आगे जब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह एंटर हो रहे हैं उस हैकल में, एंटर जब यीशु मसीह होते हैं तो फरीसी और शरअ के आलिम आके यीशु को कह रहे हैं, ऐ रब इन्हें चुप करा, ऐ यीशु इन्हें चुप करा, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें चुप कराने का हुक्म दे। यीशु मसीह कहते हैं कि आज अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आज अगर ये चुप हो गए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे और चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे ये यहूदियों का बादशाह है। आगे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हैकल में दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद यीशु मसीह को जब पुन्तियुस पिलातुस की हुकूमत में उसे मुजरिम ठहरा दिया गया और उसके साथ एक और बड़ा मुजरिम, एक डाकू था जिसका नाम क्या था, बराबा था। और बादशाह ने पूछा कि, और सबसे पहले यहूदी अवाम ने कहा कि बादशाह जब ईद होती है तो तू किसी दो मुजरिमों में से एक मुजरिम को छोड़ता है, तो आज भी तेरे कटहरी में, आज भी तेरी जेल में दो मुजरिम हैं, एक यीशु जो अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है वो, और दूसरा बराबा। तो बादशाह कहते हैं बताओ मैं किसको छोड़ूं? तो वो बड़ी बेरहमी से कहते हैं कि हमारे लिए बराबा को छोड़ दिया जाए। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमारे लिए बराबा को छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद पुन्तियुस पिलातुस जो बादशाह था वो कहता है तो मैं मसीह का क्या करूं? तो वो बहुत बेरहमी से कहते हैं इसे मसलूब कर दो। यहाँ पर हमें वो आयत यहाँ पर कंप्लीट होती है कि वो अपनों के लिए आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपनों के लिए आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसने ये कह दिया मैं अपनों के लिए आया था लेकिन अपनों ने मुझे कबूल ना किया। उसके बाद यीशु मसीह को दफना दिया गया। पुन्तियुस पिलातुस की हुकूमत में उसके कोड़े पड़े, 40 कोड़े मारे गए, और जब कोड़े मारे गए उसके बाद उसे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया, और जब पता चला कि उसके ऊपर एक तख्ती, उसके सलीब के ऊपर एक तख्ती लगा दी गई। अजीजों में वाज़िह कर रहा था कि मसीह की सलीब पर एक तख्ती लगा देगी और उस तख्ती के ऊपर रोम के सिपाहियों ने उस पर तख्ती लगा देगी और उस तख्तियों पर लिखा था कि यहूदियों का बादशाह। उस तख्ती पर लिखा था कि यहूदियों का बादशाह। तो आगे जब हम बयान करते हैं तो हमें पता चलता है वो यहूदियों का बादशाह उस तख्ती पर लिखा गया था। तो शरअ के आलिमों ने आकर कहा कि ये जो सलीब लगी है मसीह की, इसके ऊपर ये जो तख्ती लगाई है, ऐसे पाए इसका निकाल, ये हमारा बादशाह नहीं है, इस तख्ती को तू निकाल दे क्योंकि ये हमारा बादशाह नहीं है। तो रोम के सिपाहियों ने कहा, वो जो सिपाही था वो ऊपर की अथॉरिटी, उसका लेवल अप था उस सिपाहियों में, जो मेजर था उनका, उसने कहा नहीं अब ये नहीं उतरेगा, मैंने लगा दिया हुआ है, अब नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा अगर तू नहीं लगा सकता, अगर तू इसको नहीं उतार सकता तो उसके बाद अब तू इसके ऊपर पूरा, इसको पीछे कुछ लिख, इसके पीछे जो हम कह रहे हैं वो लिख और ये फिक्रा कंप्लीट कर कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। क्या आगे क्या लगा उससे पीछे? ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए कहा कि जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया कि यही यहूदियों का बादशाह है। हालेलुया। कहता है जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया कि यही तुम्हारा बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह है। उसने ये फरमान जारी कर
اس نے اپنے لوگوں کے لیے وہ آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اب وہ اپنا کہنے آیا تھا لیکن اپنا نے اسے قبول نہ کیا. پہلے وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا کا خدا تھا لیکن اب جب وہ آئے گا دوسری آمد اس کی ہوئے گی تو وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ بن کے آئے گا کیونکہ رب الفاظ کی غیوری کرے گی کیونکہ وہ آیا تھا یہودیوں کے لیے. یہودیوں نے اسے نہیں قبول کیا لیکن اب جب وہ آئے گا تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن کے آئے گا پوری دنیا کا خدا بن کے آئے گا. آج کا ہمارا ٹاپک بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. پریز گاڈ.